اسد کی تنخواہ سب کو پتہ چل گئی تھی، 70 لاکھ کروڑ میرا بڑا کلیئر ہے. میں نے پی ایم ایل این نواز شریف کی جوائن کی تھی، شہباز شریف کی نہیں کی تھی. آج جو پی ایم ایل این میں نے چھوڑی ہے وہ شہباز شریف کی چھوڑی. نواز شریف صاحب کے پھر شہباز شریف صاحب کا رنگ کیسے چڑھ گیا؟ جب یہ فیصلہ عمران خان کرنے جا رہے تھے کہ چینی انڈیا سے منگوا لیں، اس کے ساتھ ہم مگر ادھر سے تاریخ چینی منگوا لیں. آپ کے فیصلے سے نہ میرے گھر پر کوئی فرق پڑے گا نہ آپ کے گھر پر. آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ بھارت نے مطلب شروعات کی، There is no doubt کشمیر کا about ایشو it. انہوں نے شروع کیا، مطلب ہے پارٹیشن کے وقت پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کی مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ادھر چلی گئی تھی. پاکستان کی غلطیاں اگر آپ کہیں گے تو میں دہرا دیتا ہوں. 65 اور ہم نے شروع کی. کسان نے تو رد عمل کیا نا، انہوں نے قبضہ کیا 48 میں، کہ ہم نے 65 میں نہیں، کوشش کی کہ بھائی اس کو ہم ٹھیک کر دیں. نون لیگ اور جنرل باجوہ کے درمیان رابطے کب اور کیسے بحال ہوئے؟ سول اور فوج کے درمیان عدم توازن کا کیا حل ہے؟ نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے کب اور کیسے چھوڑا؟ کیا نواز شریف صاحب پر شہباز شریف صاحب کا جو رنگ ہے وہ غالب آ گیا ہے؟ جنرل باجوہ سے رابطے کا مشکل مشن کس نے زبیر صاحب کو سونپا تھا؟ پاکستانی سیاسی جماعتوں میں یہ جو غیر جمہوری رویہ ہے اس کا کیا حل ہے؟ پی ٹی آئی جس مقبسے میں پھنسی ہوئی، جس مشکل صورتحال کا شکار ہے، اس میں سے وہ کیسے نکلے گی؟ پاکستانی حکمراں اشرافیہ اور عوام میں بڑھتی ہوئی خلیج، اس کا حل کیا ہے؟ سابق گورنر سندھ، سابق چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن، سابق رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سابق کوپریٹ گرو، اور اس کے علاوہ جناب نے ٹیلی ویژن پروگرام کی میزبانی بھی کی ہے. ہمارے آج کے مہمان محترم محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ زبیر صاحب. مطلب ہے آپ کی دستار میں بہت سارے پڑ لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ وہی میں دیکھ رہا تو میں نے بھی بہت مختصر بتایا، 4-5 ہی کا تذکرہ کیا، ورنہ یہ فہرست اور طویل ہو سکتی تھی. ابھی بتائیے آج کا اور کل کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں نے سب کچھ کیا ہے. ایک تو نوکری کے حوالے سے آپ نے کہا کارپوریٹ ورلڈ میں نوکری کی، بزنس بھی کیا اور حکومت میں بھی کام بزنس کیا. تو کر بھی رہے ہیں آپ. ہاں، حکومت میں بھی کیا اور اپوزیشن میں بھی کیا، تو سب کچھ کیا ہوا ہے. بائی دا وے میں نے آئی بی اے میں 6-7 سیمسٹرز پڑھائے. تو میرے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے یا سب سے آسان کیا ہے؟ سب سے آسان ظاہر ہے کارپوریٹ ورلڈ میں. ظاہر ہے آپ ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو دنیا کی ون آف دا بیسٹ ہے، تو ٹیکنالوجی، امریکن ٹیکنالوجی، تو یو آر ورکنگ ود دا بیسٹ پیپل. جس کو میں یوں کہوں کہ فلرٹ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کیا، جی، عشق کس چیز سے ہوا ان تمام چیزوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ لو ہے میرا، اس میں بڑا مزہ آیا، دوبارہ کر سکتا ہوں میں؟ آئی مین ایک تو آئی بی اے فائنینس بہت اچھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹل ریمینز. اس وقت تو اٹ واز دی اونلی بزنس اسکول ان پاکستان. اور آئی بی ایم میں نوکری 26 سال کارپوریٹ ورلڈ میں. سو دو یہ تجربہ جو ہے آپ کو سیاست میں بھی کام آیا، آپ ہر کے جگہ کام. ٹیلی ویژن سیاست میں تو بہت زیادہ کام ٹیلی آیا. ویژن پروگرام کی میزبانی ہاں، میں بھی بالکل. کام آیا. نہیں، لیکن اس میں ٹیلی ویژن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا آپ تو خود اینکر ہیں. میں کرتا تھا ہوسٹ بزنس پروگرام. سو میں نے بہت سی بزنس وہاں اس وقت سٹارٹ کی انڈرسٹینڈ کرنا. بیکاز اگر آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا رہے ہیں اور مانیٹری پالیسی پر آپ نے کرنا ہے پروگرام، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ یو ول ہیو ٹو گو تھرو دیٹ. اسی طرح سے جو میں پڑھانے کی بات کر رہا تھا نا، ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے گریڈ آئے گا آپ کے 85% پر اور بی 72. اف یو آر لوکنگ فار اے بی گریڈ تو 72 مطلب 28% پھر بھی نہیں آپ کو پتا ہوگا فار اے پرٹیکولر سبجیکٹ. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ استاد ہیں تو وہاں تو آپ کو 100% پتا کرنا ہے. آپ ٹی وی میزبان کیسے گھومتے پھرتے بن گئے تھے؟ اصل میں جب میں نے آئی بی ایم چھوڑا تھا اچھا. اور میں نے ایک ہمارے سب بھائیوں میں ایک پتہ نہیں کیا تھا کہ بھائی ہم کچھ اور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے. اب یہ چھوڑ کے کچھ اور کرنا ہے. اچھا. سو آئی ہیڈ اے ویری فینٹاسٹک جاب ایٹ آئی بی ایم. بہت زبردست تنخواہ ان کا بھی تھی. وہ انفارچونیٹلی میں نے پی ایم ایل این میں جوائن کیا تھا، تو وہ پی ایم ایل این والے آج بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. اسد کی تنخواہ سب کو پتہ چل گئی تھی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو 70 لاکھ کروڑ چھوڑ کے آئے ہیں. وین آئی لیفٹ دیٹ جاب مجھے کوئی اسپیسیفک ارادہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان جا کے کیا کرنا ہے. مجھے یہ تھا کہ میں کچھ چھوٹا موٹا کچھ کر لوں گا. اینڈ آئی نیڈیڈ سم پیریڈ کے 2 سال مجھے اپنی سیونگز میں سے نہ خرچ کرنا پڑے، باقی پھر میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ. تو اس میں ایک غضنفر انڈس ٹی وی، مشہور معروف غضنفر علی صاحب، فرسٹ پرائیویٹ ٹی وی کا، تو آئی واز انٹروڈیوس ٹو ہم اینڈ جسٹ بائی اسٹروک آئی مین ہم فالو کر رہے تھے. اور خاص طور پر 2002 کے بعد جب پاکستان میں میڈیا فری ہوا ہے، آزاد ہوا ہے، جیو، اے آر وائی وغیرہ سب آئے ہیں، تو ایک ایسی فیسینیشن تھی کہ لوگ اس وقت سارا دن یہی کرتے تھے. اور پھر لائرس موومنٹ چلی تھی، تو وہ تو پولیٹیکلی ایوری ون واز ویری
much following electronic media, ایک فیسنیشن تھی. سو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہفتے میں 2-3 دن ہو تو آپ کیوں نہیں پروگرام کرتے انڈس میں. ہاں تو میں نے کہا بٹ مجھے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک تو آپ انگلش میں بہت بات کرتے ہیں, اردو آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی اپنی, وچ obviously پاکستان کے ماحول میں آپ کو ٹی وی پر ایڈریس کرتے ہوئے, تو اس پر تو ورک کرنا ہی کرنا تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ وہاں بھی بزنس کا پروگرام, بٹ دین پھر وہ آئی تھنک عائشہ ٹیمی جو جی عائشہ بزنس ٹیمی پلس حق سے تھی, وہ غضنفر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, بہت سارے نئے چہرے لے کر آئے جو بہت سارے. پہلی مرتبہ جو ٹیلی ویژن جی پر آئے اچھا, ان کے انڈس بائی میں دا آئے وے جب تھے. میں نے بزنس پلس میں کیا 2009-10 کی بات ہے, شاہ زیب خانزادہ, شہزاد اقبال, مبشر لقمان, مبشر رانا, سارے ادھر سے, اور جیسمین, مطلب وہ بہت ایک سالڈ, آپ ناؤ لکنگ بیک امیجن کریں. اور اس وقت وہ بزنس پلس بہت زیادہ, وہ تو جب سلمان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو مارا گیا بروٹلی, اس کے بعد پھر وہ دین اٹ وینٹ انٹو آئی تھنک بیک گراؤنڈ. نون لیگ میں کیسے جا پہنچے؟ نون لیگ میں میں جو جا پہنچا تھا وہ اچھا دیکھیں نا, ون تھنگ لیڈس ٹو اندر تھنگ. ایک تو وہ میرا وہ کر رہا تھا ٹیلی ویژن پر, اور پھر میں نے جو اپنی کنسلٹنسی سیٹ اپ کی تھی, میڈیا مینجمنٹ کنسلٹنسی, تو یہ جس طرح انڈس کے بڑے حالات خراب تھے, دے ہیڈ 4 نیٹ ورکس, ایک نیوز تھا, 2 میوزک کے تھے, ایک انٹرٹینمنٹ تھا, لاسز ہو رہے تھے. سو میں نے ایز مائی کلائنٹ, اوکے, آئی واز پرووائڈنگ اے فائنینشیل ایڈوائس کہ آپ کیا کریں کیا نہیں, کیونکہ مینجمنٹ کنسلٹنسی جب آپ کرتے ہیں تو رولس تو سیم ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیا کمپنی ہے, چاہے فارماسیوٹیکل ہے, یا ٹیکنالوجی کمپنی ہے, بیسک رولس تو وہی ہوتے ہیں. مینجمنٹ کے کیا ایشوز ہیں, مارکیٹنگ کے, فائنینس کے. تو لاہور میں ایک دفعہ وہاں تھا, بائی دا وے اس وقت میں چھوڑ چکا تھا, میں نے تو بہت کم عرصے کیا تھا, آئی ہیڈ لیفٹ بٹ آئی واز ورکنگ ود دا میڈیا ہاؤسز ایٹ دیٹ ٹائم. ایک مشروم گروتھ ہوئی تھی 2002 کے بعد سے شروع ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. اس میں ریڈیو نیٹ ورکس بھی تھے نا, پورے پاکستان میں ریڈیو نیٹ ورکس بھی تھے, تو 90% لاسز میں جا رہے تھے. اینڈ پیپل ور obviously ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی کوئی وہ ہو جائے, ایک جو بزنس میں ہوتا ہے کہ جی ایک بڑا چینل جو ہے چھوٹے چینل کو لے لے کسی طرح سے, تو وہ آپ نے اس میں ہیلپ کرنا اور جو بھی کرنا, یا ہاؤ ٹو ری ڈیفائن اور کم بیک فرام دا لاسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ٹیلی ویژن بھی تھا اور ریڈیو چینل سے. تو سم ون انٹروڈیوسڈ می ان لاہور, اینڈ دس از اراؤنڈ جون 2012, شہباز شریف صاحب سے, کہ ان کا تعلق بھی میڈیا سے. اینڈ شہباز شریف جس طرح سے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ اباؤٹ ہم, کہ وہ کوئی مومنٹ جانے نہیں دیتے کہ ابھی انٹروڈیوس کرایا ہے. ہی فیلٹ PMLN از لیکنگ بیہائنڈ PTI as far as media exposure is concerned, how to manage media, and especially considering کہ الیکشن 2013 میں اپریل یا مئی میں ہونے والا تھا, تو وہ اس ایسپیکٹ سے بہت امپورٹنٹ تھا. For the first time PMLN was looking very poor for the first time, because ان کا مقابلہ پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں more business like, more savvy and so on, so you did not have to compete and put in that kind of effort. تو فرسٹ کوسچن انہوں نے پوچھا کہ آپ PMLN کا کیسے دیکھتے ہیں میڈیا مینجمنٹ. میں نے کہا جی میں بہت بڑا سپورٹر ہوں نون لیگ کا, جو کہ میں تھا واقعی دل سے تھے. دل سے تھے. اچھا, تو وہ میں نے بعد میں ریزنس بھی بتائے تھے. تو میں نے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی کوئی میڈیا مینجمنٹ ہے, آپ تو یو آر جسٹ ریئیکٹنگ ٹو ایونٹس. شام کو لوگ آ جاتے ہیں اخبار میں, کیا دینا ہے نہیں دینا, کس طرح سے پرو ایکٹیو ایک ہوتا ہے اسٹریٹجی, کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, اس کو کیسے اجاگر کرنا ہے, اور آپ کی ویکنیسز کو کیسے منیمائز کرنا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ لک اے بیٹر پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز سولوشنز ٹو ایوری چیلنج دیٹ پاکستان فیس ٹوڈے. تو وہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, وہ تو وہ اینکر پوچھتا ہے, آپ اسے جواب دینا شروع, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا بھی آ چکا تھا, ٹویٹر بھی آ چکا تھا, اینڈ دوسرے فیس بک وغیرہ بھی تھا, اینڈ سو آن, پھر پرنٹ میڈیا تھا, اینڈ سو آن. تو انہوں نے کہا آپ پھر بتائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ پرپوزل, انہوں نے کہا جی آپ پرپوزل بنا کے دیں. اینڈ آئی ورک ویری ہارڈ آن دیٹ. میں نے انہوں نے مجھے اپنے کوئی کانٹیکٹ نمبر دیا PSO وغیرہ کا,
سو 2-3 ہفتے میں نے بڑا اچھا بنایا, لوگوں سے بات بھی کی, آپ جیسے لوگوں سے, میڈیاز کے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دین آئی اوبیسلی میں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں. تو آئی واز کالڈ ان جولائی کے اینڈ, اگست کے شروع میں 2012 میں, کہ آپ 7:30 بجے آپ کی میٹنگ ہے اینڈ آپ کا ٹکٹ کروانا ہے ہم نے کراچی سے لاہور اور اسٹے پی سی میں. تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی پارٹی ہے, بٹ دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم کہ پی ایم ایل این نے ٹکٹ اور رہنے کا اس کے بعد آپ کو خود اپنا خرچہ اس کے بعد کبھی مجھے ایک بات آپ نے کہا ملاقات پہ آپ نے کہا نا کہ آپ نون لیگ کے سپورٹر تھے. ارے کراچی میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں, کبھی بھی پی ایم ایل نون جو ہے وہ انٹلیکچوئل فیشن نہیں رہا تھا, ہے نا, اسپیشلی جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رومانس تھا, پھر لوگوں کا جب تبدیلی کی خواہش آئی تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ہے. تھوڑا سا کنٹرڈکٹ کرتا ہوں آپ کو اس بات کا, ایک اپورچونزم آتا ہے ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ, پتہ نہیں کیا وجہ تھی, لیکن کہ ضیاء صاحب سے جو ان کے رشتے ناتے رہے تھے ہمیشہ سے, اور اس کے بعد جی we got sucked into politics at a very early stage اسکول کے زمانے میں, because my father was a general and he was retired by Bhutto. جی تو ہم بالکل پیدل تھے, جنرلز کے پاس پیسہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا, ہونا تو اب بھی نہیں چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں کہاں سے, he was just 48 years old when he was retired. So we landed up in Karachi. So obviously وہ بھٹو کا پیریڈ تھا. My father was either in jail or house arrest for almost 5 years of Bhutto's rule. تو ہم ظاہر ہے we grew up in an environment کے anti PPP environment میں, اور پھر وہ جو نیشنلائزیشن وغیرہ ہوئی ہیں سو, and then after few years we landed up at IBA. وہاں ایک آپ کی میچورٹی بھی آتی ہے and so on and so forth. پرو بزنس ہو جاتے ہیں. اچھا, تو فرسٹ ایمرج کر کے آئے میاں نواز شریف چیلنجنگ دا پی 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 ان دی ارلی 80s and mid 80s. Okay, he was more pro business very clearly in terms of the manifesto, in terms of his programs and everything. بہت ہی زیادہ پرو بزنس. ہم ملٹری فیملی سے بھی تو تھے نا, وہ اس کی دوسری منزل تھی, وہ ایسپیکٹ بھی تھا, دونوں جگہ مل رہا تھا, دونوں جگہ مل رہا تھا. So by the mid 80s I was starting to question کہ یہ ضیاء الحق is he genuine, is he fraud, and I was questioning کہ بھائی تو یہ کیا مذاق ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پاور ہوگی تو آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. So I was obviously, but نواز شریف versus PPP جب آیا 1990 for example, by that time we were in corporate world. Okay, and I can tell you with all honesty کہ 1990 میں جب نواز شریف نے آ کے جو ریفارمس کیے نا, وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے. جو برٹش ایرا کے زمانے کے ڈیکیڈز اولڈ چیزیں تھیں نا, اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل دیتا ہوں, ہاؤ انوویٹیو دا تھنکنگ واز, اینڈ دا بزنس ورلڈ وی ور لونگ اٹ. اور میں خود اس کا حصہ تھا سفر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل فورن کمپنیز جو یہاں ہوتی ہیں, ان کو وہ ظاہر ہے جو پروفٹ کماتی ہیں وہ باہر بھیجنا ہوتا ہے نا, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اور اس کے وہ لگتے تھے پاکستان میں اس وقت 2 سے 3 سال. اگر آج میں نے جو پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے اور میں اپلائی کروں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, تو 2 سے 3 سال, اینڈ دیٹ انکلوڈز لاٹ آف میٹنگز, لاٹ آف ہیوملیشن, لاٹ آف بینگ اسکولڈیڈ کہ جی آپ یار آپ فورن کمپنیز, آپ کو کیا انٹرسٹ ہے, آپ پاکستانی ہیں کہ یہاں سے پیسہ چلا جائے. اور فائنلی جا کے اگر 100 روپے میرا پروفٹ تھا اور میں نے اپلائی کیا, تو فائنلی جا کے اسٹیٹ بینک 3 سال کے بعد مجھے 70 روپے کی اجازت دیتا تھا. ٹھیک, اینڈ وی فورن کمپنیز کے حوالے سے آئی بی ایم ہو, سٹی بینک ہو, جتنے بھی یہاں تھے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس وقت تو ساری ہوتی تھی, اچھے زمانے تھے. تو ہمارا سب کا ایک کامن کنسرن تھا, اینڈ دیٹ وی ور میٹنگ آل دی میجر پولیٹیکل پارٹیز. اینڈ یو نو واٹ میاں نواز شریف proposed in a meeting بلا کے, اور کہ جی one of the concerns was this raise کیا, from 3 years to 3 days. From 3 years to 3 days. انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک جاتے کیوں ہیں, why do you have to go to اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ اپنی کمرشل بینک کو کہیں آپ December 31 کو پروفٹ کرتے ہیں نا ڈکلیئر, جو بھی فار ایگزامپل اگر آپ کا ایئر اینڈنگ ہے, آپ 1st 2nd یا 3rd 4th جنوری کو آپ جائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کہیں کہ جی یہ اتنا پیسہ میرا پروفٹ ہوا ہے, اور آپ باہر بھیج دیں. تو وہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو اس وقت بھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا سر ابھی تو ان کا آڈٹ بھی نہیں ہوا ہوگا, تو پروفٹ کی کنفرمیشن بھی نہیں ہوئے گی. وہ کب ہوگا, جی 8-9 مہینے بعد ہوگا. سو ہی کیم اپ ود اے سولوشن کہ جی آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے. ہمارے سے پوچھا فورن کمپنیز
کہ اگر آپ نے زیادہ پیسہ بھیج دیا 9 مہینے بعد پتہ چلے یا 10 مہینے کے بعد کہ اتنا نہیں 100 نہیں 90 ریئل تھا آپ کا پروفٹ، تو آپ 10 روپے واپس منگوائیں گے، کمٹمنٹ دیں گے؟ یس. کہ ابھی تک کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں وہ اپریسیشن ہے نواز شریف صاحب کی آپ کے دل میں، ہے نا؟ تو اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں سوال پہ نہیں پہلے آپ اپنا گفتگو. میں یہ کہتا ہوں، میرا بڑا کلیئر ہے اور میں پبلکلی بھی یہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں نے پی ایم ایل این نواز شریف کی جوائن کی تھی، شہباز شریف کی نہیں کی تھی. آج جو پی ایم ایل این میں نے چھوڑی ہے وہ شہباز شریف کی چھوڑی ہے. They just happen to be, there's a constant coincidence that they are brothers. Otherwise, from foreign policy to economic policy to governance to civil military relationship to every aspect of our main issues, he is 180 تو degrees نواز شریف different اگر from آپ کو Nawaz دوبارہ Sharif. بلائیں گے تو آپ واپس چلے جائیں گے؟ نہیں بلائیں گے اگر اسی ایسپیکٹس پر کہ وہ جہاں کھڑے تھے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے وہیں وہ واپس آئیں گے. ووٹ کو عزت دو والے اس پہ نظریے پر پاکستان انڈیا ریلیشنز میں جس حد تک وہ جانے کے لیے تیار تھے، جیسے 99 میں انہوں نے شو کیا واجپئی کو بلا کے، جیسے مودی صاحب کو انہوں نے بلایا، جیسے وہ جب بھی آتے تھے تو مطلب ان کے اوپر تو الزام یہ لگتا تھا نا ہی از ٹو سافٹ ود انڈیا، بٹ دیٹس دا وے آئی لک ایٹ اٹ. ہی از پرو پرائیویٹائزیشن. پی 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 اینڈ پی ٹی آئی ور اینٹی پرائیویٹائزیشن. شہباز شریف از سم ویئر ایز یوزل neither here nor nor there. مطلب دا پیشن جو تھا. ابھی تو آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ بہت سی چیزیں وہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کو جو ان کے دل سے نہیں، وہ دل کی آواز نہیں. اگر آئی ایم ایف کی تلوار ہٹ جائے تو وہ تو بالکل وہی اسٹیٹس کو بس چلتے رہے، یہاں روڈ کا افتتاح کر دو، یہاں اوور ہیڈ برج بنا دو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یہاں بس لانچ کر دو. That's what his vision is. تو نواز شریف صاحب پہ پھر شہباز شریف صاحب کا رنگ کیسے چڑھ گیا؟ اب یہ پلان تو تھا نہیں کہ ایسے رنگ چڑھنے والا جو تھا، اور یہ دس از دی سیڈ پارٹ آف اٹ، دا ڈاؤن سائڈ آف پی ایم ایل این اینڈ دا ڈاؤن سائڈ آف نواز شریف، بیکاز نواز شریف کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کو ہسٹری میں ان کے نام سے یاد کیا جائے گا، شہباز شریف کے نام سے نہیں یاد کیا جائے گا. لیکن وہ جو رنگ آپ نے صحیح کہا، جو رنگ اب چڑھ کیا ہے وہ انہی کے نام لگے گا. جو پیریڈ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے جو ریسنٹ بھی ہے، جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، یا اس سے پہلے جو پناما ہوا، ڈان لیگز ہوا، اور فوج کے ساتھ ایک کلیش ہوا نواز شریف کا، جو ہمیشہ سے ہوتا رہا. 99 میں بھی ہوا، 93 میں بھی ہوا، 2014 میں بھی ہوا جب دھرنا ہوا. سو وہ جو ایک ایسپیکٹ تھا نواز شریف کہ جی وہ کنفرنٹ کرتے تھے، کنفرنٹ نہیں، ہی وانٹڈ، ہی تھاٹ اینڈ رائٹلی سو کہ وہ پرائم منسٹر ہے، ان کو عوام نے الیکٹ کیا اور فیصلہ سازی ان کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، چاہے وہ سینسٹیو ایشوز ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے، چاہے وہ سول ملٹری امبیلنس کے حوالے سے ہو، چاہے اکانومی کے حوالے سے. جو ان کے نقاد ہیں، مجھے اگر کہنے دیجیے کہ جو ان کے نقاد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ تمام اداروں کو انڈرمائن کرتے ہوئے یہ سب چیزیں کرنا چاہتے تھے. مطلب مثال کے طور پہ کہ وہ سمجھتے تھے جی مطلب ہے کوئی میں راجواڑہ چلا رہا ہوں، جو میں نے کرنا ہے فیصلہ، اپنی کابینہ کی میٹنگ نہیں کرتے تھے وہ. مطلب یہ تو بالکل صحیح ہے. اچھا کوئی کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی تھی ان کی، کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی تھی. پھر دنیا بھر میں جب بھی آپ کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں، چلیں بھارت سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، فورن آفس کو آن بورڈ لینا چاہیے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک دم مجھے خیال آیا اور میں نے یہ کر دیا. تو یہ چیزیں اگر آپ رہنما ہیں، کیونکہ جمہوری رہنما بھی اکاؤنٹیبل تو ہوتا ہے، جواب تو ہوتا ہے. جو دیکھیں عامر، جو بڑے چیزیں ہوتی نا، جو ملک آگے جاتے ہیں اس میں وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، جس میں بہت سی ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے، جس میں بہت آپ کو اپوزیشن ملتی ہے. وہ ٹریڈیشن، جس طرح انور سادات نے جب فیصلہ کیا ایجپٹ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا، وہ ایک ارتھ شیٹرنگ ایونٹ تھا. ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ جو کیا تھا، ایجپٹ اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، اسرائیل کو نہیں کرتے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجپٹ، اٹ از اباؤٹ دا انٹائر عرب ورلڈ، دا انٹائر مسلم ورلڈ. اٹ از اباؤٹ دا پیلسٹینین کاز. بٹ وہ انہوں نے قدم بڑھایا اور کیمپ ڈیوڈ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ. مگر آپ کنونس کرنے کی ضرورت ہے لیڈر کو، نہیں ہے وہ ایک رہنما ہموار کرے گا. جو آپ نے شروع میں بات کی نا اپنے انٹرویو کے، ابلاغ اچھا ہونا چاہیے، کمیونیکیشن. تو نواز شریف صاحب وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے، یا میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے بتایا ہی نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کو نہیں بتایا، بائیں ہاتھ کو نہیں بتایا، اور میں کچھ کر رہا ہوں. میرا خیال تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے. ایک تو ہاں میں اس تک مان سکتا ہوں کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید زیادہ ان کو آن بورڈ لیتا تمام سٹیک ہولڈرز کو. لیکن ایک یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سٹیک ہولڈرز کا نظریات آپ کو پتہ تھے. وہ ایسے تھے کہ وہ وہیں کھڑے تھے 1947 14 اگست کو.
وہ وہیں کھڑے تھے کہ جی 48 میں کیا کیا تھا انڈیا نے, وہ وہیں کھڑے تھے کہ 65 میں کیا کیا تھا, اور آپ کو یہ نہیں پتا 71 میں منہ توڑ دیا تھا. تو یہاں تو جب فیصلہ سازی آپ بات کرتے نا, کابینہ کی میٹنگ میں جب یہ فیصلہ عمران خان کرنے جا رہے تھے کہ چینی انڈیا سے منگوا لے, تو جو ہمارے جہادی منسٹرز تھے انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ انڈیا نے ابھی 2019 میں جو آرٹیکل 370 میں کیا ہے اور اس کو یونین کا حصہ بنا دیا, ان سو نے 35A کیا ہے, اس کے ساتھ ہم ادھر سے چینی منگوا لیں. اب دیکھیں نا چوائس کیا تھی عمران کے پاس, عمران از دا پرائم منسٹر. چینی پاکستان کے عوام کو چاہیے تھی, وہ شارٹیج تھی, اس کی پرائسز ایسکلیٹ کر دی. اب انٹرسٹ گروپس جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنا سوچتے ہیں. وہ اور ایک صاحب نے کہا مجھے ایک ٹی وی انٹرویو میں, جب میں اس وقت بھی عمران کے فیصلے کو صحیح کر رہا تھا, although I was in the opposition, اور کہا زبیر صاحب میرا خیال ہے آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان انڈیا ہسٹری نہیں پتا. میں نے کہا پہلے تو مجھے سب پتہ ہے پاکستان انڈیا ہسٹری, فورن آفس کے تھے, کوئی فارمر ایمبیسڈر, لیکن لیٹس سے مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس فیصلے سے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں, جو لوور مڈل کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا. اور آپ کے فیصلے سے نہ میرے گھر پر کوئی فرق پڑے گا نہ آپ کے گھر پر فرق پڑے گا. دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو ٹیک. اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا جبر ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں کہ اس میں وہ سیدھے نہیں ہو پاتے. جی اچھا اس میں ہمارے جو جیسے آپ جیسے جو وہ ہیں انٹلیکچوئلز ہیں اور سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ اچھے حالات ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ جیسے مطلب ہے, اور ہے ایک اچھی خاصی تعداد ہے. ہمارے بائیں بازو کے بہت سارے دوست ہیں, ہمارے لبرل اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہی بات کرتے ہیں, لیکن پاپولر لائن نہیں ہوتی ہے. جی پاپولر مقبول لائن نہیں ہے. اچھا لیکن آج کیونکہ ڈسلوژنمنٹ ہے تو شاید مقبول ہو جائے, میں بھی یہ بات تسلیم کرتا ہوں. تو چلیں ہم نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھے ہونے چاہیے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں تاریخ کا جبر ہے, اور جبر میں ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ غلطی پاکستان کی تھی بھارت کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے میں. یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی جو بیانیہ ہوتا تھا وہ لگتا یہی تھا کہ جی ہم غلطیاں ہم نے کی اور فلاں کی. آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ بھارت نے مطلب ہے شروعات کی, کشمیر کا ایشو انہوں نے شروع کیا, مطلب ہے پارٹیشن کے وقت پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کی مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ادھر چلی گئی تھی, اس کے بعد سارا کا سارا تو بھارت کا رہتا. آج بھی جو ہے مودی ذمہ دار نہیں ہے, پاکستان سے زیادہ. نہیں ایک تو اور اوریجنل سن نہ بھولیں آپ, کشمیر کا جو انہوں نے کیا وہ پاکستان نے نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے, اور جوناگر گڑھ کا بھی کیا اور حیدرآباد کا بھی کیا. سو میں پوری میرے پاس فہرست ہے جو انڈیا نے زیادتیاں کی ہیں, there is no doubt about it. اور وہ ایک ہمارے پہلے پارٹیشن وہ سچ این ایونٹ کہ وہ ایک ہسٹورک بات تھی, وہ مائنڈ سیٹ میں رہ گئی, جنریشن آفٹر جنریشن رہ گئی. ایک تو وہ ایسپیکٹ تھا, اور پھر انڈیا نے زیادتیاں کی. ہمارے اسٹیٹ بینک جو ہمارے ریزرو سے جس کا فیصلہ ہونا تھا, جو گاندھی وہاں سے پاکستان کی خاطر بول رہا تھا, سو بڑا وہ تھا. تو آئی ایم ایبسولوٹلی اویئر آف دیٹ اینڈ کانشیس آف دیٹ. میں پاکستان کی غلطیاں اگر آپ کہیں گے تو میں دہرا دیتا ہوں. 65 وار ہم نے شروع کی تھی نا, 6 ستمبر کو انہوں نے کیا تھا, لیکن اس سے ایک مہینہ پہلے جو ہم کر رہے تھے, اخنور تک پہنچ گئے تھے ہماری فوجیں, اور سری نگر پہنچنے کا بہت چانس تھا. تو یہ جو ایک ایسپیکٹ تھا کہ آپ نے پاکستان نے تو رد عمل کیا نا, انہوں نے قبضہ کیا 48 میں, کہ ہم نے 65 میں کوشش کی کہ بھائی اس کو ہم ٹھیک کر دیں, ہم اس تاریخی غلطی کو ٹھیک کر دیں. جس طرح میں تو بڑا ہارڈ کور ادھر ہوں نا. اگر سیاچن انہوں نے کیا تو کارگل ہم نے کیا, کارگل ہم نے کیا. سیاچن پہ وہ آج بھی قابض ہیں. ہاں بھائی کارگل تو آپ میں اگر دم نہیں ہے واپس لینے کا تو الگ بات ہے, مطلب ریالٹی از دیکھیں اگر آپ کو ریلیشن شپ اچھے کرنے ہیں تو آپ پیچھے مڑ کے یہ دیکھیں گے کہ جی اچھا زیادہ غلطیاں کس نے کی. جس طرح یہاں ایم کیو ایم نے جو مہاجر ایک کاز کو ابھارا تھا, اس میں بہت سی جسٹیفائڈ ریزنز تھے. اسی طرح سے جسٹیفیکیشن ان کی تھی جو سندھیز فیس کر رہے تھے کہ جی ان کا کیا اپریہنشن تھا مہاجرز کے حوالے سے, یا جو پختون کراچی میں تھا اس کا کیا اپریہنشن تھا. تو سب کی طرف سے آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار ہر ایک کا کچھ نہ کچھ سینس بنتا ہے, پھر آپ آگے چلتے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا نے کتنا کیا, اور مودی ہیز بین انسٹرومنٹل ان میکنگ اٹ اے ٹوٹل میس کیا نا. اور میں انڈینز کو 2015 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اف یو کانٹ ڈیل ود نواز شریف while he is there as the prime minister, پھر آپ بھول جائیں. اس سے زیادہ soft and genuine leader who wants to improve relations نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے جو اپنی لیڈرشپ سے جو رولنگ کلاس ہے اس سے وہ ہے نا کہ ہم اب مائنڈ کو بلاک کر دینا کہ ایز اف وی آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ
by not having good relations with اب یہ India. مجھے بتائیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میوزک ہے, موویز میں بھارت سے ہے, آگے نکلتا ہوں اس بات کو. اسپورٹس ہے, خاص طور پر کرکٹ ہے. پی ٹی آئی کے دور میں مسلسل وہ شاہ محمود قریشی کہتے تھے یہ بات کر لیں, ٹھیک ہے نا. آج بھی شہباز شریف صاحب ابھی کشمیر کا انہوں نے دن منایا, اس میں انہوں نے کہا دن منانے کے ایک وقت تھوڑا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ آئے گفتگو کر لیں. اب دروازہ تو انہوں نے بند کیا ہوا نا. بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, پہلی بات یہ ہے. مشرف کے زمانے میں بیک ڈور ڈپلومیسی تھی, نواز شریف کے زمانے میں بیک ڈور ڈپلومیسی تھی. بیک ڈور ڈپلومیسی آئس کو بریک کرتی ہے, اور ایسے دونوں سائڈ پر جینوئن لوگ ہیں. دیکھیں نا, ہماری سائڈ پر بھی تو بہت انڈین میوزک از بینڈ. ریڈیو چینلز آپ نے الاؤ کر دیے, وہاں 16 گھنٹے چلتی تھی انڈین میوزک. آپ نے کہا جی انڈین میوزک نہیں چلے گی. سینما ہالز ملٹی پلیکسز کھل گئے, انڈین موویز آنی شروع ہو گئیں. وہ مشرف کے زمانے میں الاؤ کر دیا گیا, اور پھر آپ نے موویز بند. لیکن آپ یاد کریں, آپ بھی تو کم نہیں کرتے. پاکستانی جب ایکسپورٹس کے وہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہے تھے تو جہاں پہ انتہا پسند ہندو تھے انہوں نے نہیں چلنے دیے. زیادہ انتہا پسند انڈیا میں ہے, کم انتہا پسند پاکستان میں. یہ میں بالکل مانتا ہوں. پاکستان کچھ رد عمل تو دے گا نا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں نے آپ کو چینی کا بتایا تھا, میں نے آپ کو چینی کا بتایا تھا. 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو ٹماٹر پہنچ گیا تھا 400 روپے, پیاز پہنچ گیا تھا کوئی 300-350 روپے. انڈیا سے ملنے کے لیے تیار تھے وہ 30 روپے یا 40 روپے میں, بٹ وہ نہیں کیا, کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بڑے آرام سے یہ اس کی جو فلسفی ڈسکس کر سکتے, لیکن جس کے گھر چولہا ہی نہیں جلے گا. اچھا, وہ اس زمانے میں ہم لوگ کہتے تھے, بہت سارے جو ہارڈ لائنرز بقول آپ کے جو ہاکس تھے وہ کہتے تھے جی بغیر ٹماٹر کے کھانا بنا لیں. ہاں بنا لیں, لیکن میں بناؤں دہی گا. ڈال لیں, دہی ڈالیں. مطلب کس کو کہتے تھے؟ آپ اس میں بھی کہتے تھے ہم نہیں خریدتے تھے ٹماٹر, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نہیں خریدتے. جو ایلیٹ تھا تو کھا رہا تھا, وہ تو ٹماٹر کے ساتھ ہی بنا رہا تھا. ہم تو اپنے جیسے مزدوروں کی بات کریں. جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایجوکیشن پر اتنا خرچ نہیں کریں گے, ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ ابھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن آپ کے نیچے آئے گی. سوال تو یہ ہے کہ وہ جو 2.75 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اس کے پیرنٹس سے پوچھیں کہ کیا پرائورٹی ہونی چاہیے, یا اس سے پوچھیں جو کہ کروڑوں پاکستانی بچے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں کہ جی کس کی پرائورٹی ہونی چاہیے. میں متفق ہوں اس بات پہ. کم از کم یہاں پہ جو ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی, 78% آپ کے یہاں لرننگ پاورٹی اگر ہے, 40% اسٹنٹنگ ہے بچوں کی, تو ہمیں رولنگ ایلیٹ کو کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں.